اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا، اور اگر سچ کہا جائے تو اس کے اثرات آج بھی اسلامی معاشروں میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور تقریباً تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ اس فتنے کی بنیاد رکھنے والا شخص دراصل عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی تھا۔ اس شخص نے لوگوں کے ذہنوں میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دیں کہ وہ آپ کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ شورش کے ان ایام میں ایک دفعہ آپ نے ایک خطاب کے دوران فرمایا کہ کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں احد پہاڑ پر کھڑے تھے کہ وہ کانپ اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ وہی کنواں ہے جسے میں نے اپنی جیب سے خرید کر تمہارے لیے وقف کیا تھا، لیکن آج تم مجھ پر اس کا پانی پینے پر پابندی عائد کر رہے ہو، جس پر سب نے بیک زباں اقرار کیا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ اور پھر آپ نے مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسجد وہی ہے جو میں نے تعمیر کروائی تھی، جس میں آج تم مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ سب نے اس بات کا بھی اقرار کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو قیامت تک کبھی متحد نہیں ہو سکو گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج فیکٹری، جس نے آج کی اس ویڈیو کے لیے اسی سانحہ عظیم کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ معزز خواتین حضرات، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ عبداللہ بن سبا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کئی الزامات لگائے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے عہدوں پر فائز کر دیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ الزام بھی تھا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے بڑی بڑی رقوم دی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ کئی گورنر اس یہودی اور اس کے رفقا کے تیروں کی زد پر تھے، اور یہ مہم اس تیزی کے ساتھ پھیلائی گئی کہ اس کے اثرات نہ صرف نئے مسلمانوں پر ہوئے بلکہ یہ زہریلی ہوا مدینے تک بھی پہنچ گئی۔ ہر چند کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے معقول جوابات دے کر ان کی تردید بھی کی، لیکن باغیوں کو اس تردید سے کوئی غرض نہ تھی، وہ تو صرف آپ کی خلافت کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اگرچہ ان کی سرگرمیوں کو حکومتی طاقت کے زور پر کچلا جا سکتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ النبی میں کشت و خون کو پسند نہ فرمایا، بلکہ آپ کی طبیعت کی نرمی بھی باغیوں کی دلیری کی ایک بڑی وجہ بنی، اور پھر کوفہ، بصرہ اور مصر میں بغاوت کی یہ آگ شدت اختیار کر گئی، حتیٰ کہ باغیوں نے تلوار کے زور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت چھیننے کے لیے مدینہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں مدینہ سے کچھ فاصلے پر آ کر پڑاؤ ڈالا، اور کوشش کی کہ کسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ چند اور صحابہ کرام کو اپنا ہم خیال بنایا جا سکے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی المرتضیٰ کو اپنا ترجمان بنا کر ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے ان سے ملاقات میں ان کے تحفظات کو دور کرنے کے وعدے پر انہیں واپس جانے کے لیے کہا، جس پر ان لوگوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ لیکن اس بات کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن مدینے کی گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپ کے ساتھ ساتھ انتقام انتقام کے نعرے گونجنے لگے، جن کو سن کر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان سے واپسی کا سبب دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا رہے تھے کہ ہم نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جس پر ہمیں شک گزرا، اور جب ہم نے اس کو روک کر تلاشی لی تو اس سے ایک خط برآمد ہوا۔ یہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ مدینے سے واپس آنے والے ان سب لوگوں کو فوراً قتل کر دیا جائے، اور چونکہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے سو اب ہم انتقام کے لیے واپس آ گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، وہ خط جو کہ ان کے پاس تھا، اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس بات کا علم جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ خط نہ تو میں نے خود لکھا ہے اور نہ ہی کسی سے لکھوایا ہے۔ گمان کیا گیا کہ یہ خط شاید آپ کے مشیر مروان نے خلیفہ کی اجازت کے بغیر بھیجا ہو۔ مزید کچھ دن گزرنے کے بعد باغیوں کے باقی قافلے بھی مدینہ لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا اور کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی بھی روک دی، اور مطالبہ کیا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم یاد ہے کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائیں گے اور اسے لوگوں کے مطالبے پر مت اتارنا، سو میں تمہارا یہ مطالبہ منظور نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرامی، 17 جون سن 656 عیسوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبوب خلیفہ کو ایک عظیم سازش، جو کہ در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی،
کے ذریعے اس عالم میں شہید کر دیا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، کئی دن کے روزے سے تھے اور اپنے گھر میں محصور تھے۔ گو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ کرام آپ کے گھر کے دروازے پر پہرا بھی دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود دشمن آپ کے گھر میں پیچھے کی سمت سے داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، مگر ظالموں نے تلوار کے وار سے آپ کی بھی انگلیاں کاٹ دی، اور یوں قیامت کی یہ گھڑی اگرچہ آ کر گزر گئی، لیکن اس کے بعد امت کو کن کن تاریک گھاٹیوں سے گزرنا پڑا، یہ ایک الگ باب ہے۔ دوستو، یہ عظیم سازش جو کہ عبداللہ بن سبا سمیت متعدد منافقین کی سعی کا نتیجہ تھی، در حقیقت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہ تھی، بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ دن اور آج کا دن کے مسلمان تفرقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نکل نہ سکے۔ یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں دی تھی کہ باخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ہی ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مدینہ میں ایک عام کوہرام مچ گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، واجب ہے کہ اس بدعمالی پر احد پہاڑ پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی شہادت عثمان کی خبر ملی، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور اس قدر زیادہ روئے کہ لوگوں نے خیال کیا کہ کہیں آپ بھی ان سے جا ملیں گے۔ اس کے علاوہ امام عامش اور حافظ ابن عساکر نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت اور سب سے آخری فتنہ خروج دجال ہے۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا باحیا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔